تو ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ وائف کو، بیگم کو ہر کام، ہر قدم اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے اجازت لینے کے بعد اٹھانا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے سب چیزوں میں. آن دی ادر ہینڈ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے جب چاہے وہ کر سکے، کس کام میں جانا ہے، کس طرح لائف گزارنی ہے، اس کو بالکل آپ بہت زیادہ پابند نہیں کر سکتے. تو میم آپ کا کیا کہنا؟ آپ یہاں بھی رہیں، ویسٹ میں بھی آپ نے بہت لمبا عرصہ گزارا. اقبال، پہلی بات تو یہ کہ عورت کو اگر کوئی بھی مرد جو بھی ہے، کسی بھی رشتے میں ہو یا کوئی غیر بھی ہو، وہ عورت کو جب انسان سمجھے گا تو تمام جھگڑے اور فساد جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. اچھا. انسان، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی مرد ہے وہ عورت کو نہ صرف آزادی دے، اور دیکھیے یہ میں نے کہا نا، یہ بہت لمبی بحث ہے. آزادی دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل لاؤبالی حرکتیں کرنے لگے، اور یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے. ایک بارڈر لائن ہوتی ہے. جب ہم گھر میں ہیں، ماں باپ ہیں، ہم ان کی مرضی سے ہی ہر کام کرتے ہیں، اور اس میں ان کی مرضی اس حد تک ہوتی ہے. لیکن میرے امی ابا اگر ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تم نے یہ اورنج رنگ کیوں پہن لیا. مجھے پسند ہے، میں نے جا کے بازار سے امی لے کے گئی شاپنگ پہ، میں نے اورنج پرنٹ خریدا، ایک بہن نے فیروزی لے لیا، ایک نے گلابی لے لیا. تو ہمیں آزادی ہے یہ پہننے کی نا، کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے رنگ پہننے کا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صرف دال، مجھے اماں بنا دیجئے، میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے دال کھانے کا. ایک بہن ہے وہ صرف شوربہ کھاتی ہے. کبھی کبھی اماں کہتی بھی تھیں کہ بھئی کیا پکاؤں، تم لوگوں کی اتنی مختلف سب کی پسند ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کو، اپنی بیوی کو، بیٹی کو، ان کو انسان سمجھے گا تو تمام لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. آپ اس کو انسان کا، آپ نے ابھی تک عورت کو رتبہ نہیں دیا ہے، اسی لیے آپ زبردستی کرتے ہیں. تو اور زبردستی جو مرد کرتے ہیں، پھر میں نے کہا نا میری تو عمر معذرت کرتے گزر جائے گی، کہ وہ ان کی اپنی کمزوری، کیونکہ مرد کمزور اتنا ہے، وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے، انسیکیور ہے کہ ارے میں نے عورت کو آزادی دے دی تو ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ سوچ کیوں ہے آپ کی کہ ہاتھ سے نکل جائے گی؟ یہ تو آپ کا پیار، محبت اور اعتماد اتنا ہونا چاہیے. آپ کو فکر بھی نہ ہو، آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں، آپ فون پہ باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بھئی گئی ہیں ہماری بیگم، کہیں گئی ہیں، آ جائیں گے، مطلب گئی ہیں دوستوں میں گئیں، شاپنگ کرنے گئیں، کچھ بھی کرنے گئیں. تو یہ آزادی، دیکھیے نفسیات کا عمل دخل بہت ہوتا ہے اس میں، یہ یاد رکھیے گا. ہر اچھی بات اور بری بات کے پیچھے ایک نفسیات ہوتی ہے. جو بھی لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، کوئی نفسیات ہے یا ان کا ایکسپیرئنس کہہ لیجئے، یا انہوں نے وہ باتیں سنی ہیں. سو ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ دے ڈو ہیو لاٹ آف پازیٹیو انسیڈنٹس جو انہوں نے گھر میں وہ سنتے چلے آئے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کو یہ تو نہیں پتا ہوگا جی میرا بچہ کل کو ڈاکو بن جائے گا یا وہ قاتل بن جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. ایک خاص نفسیات کا عمل دخل ہے ہر اچھی اور بری بات میں، ٹھیک ہے نا. مرد اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ نفسیات کا عمل دخل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کمزوری ہے، اور وہ اپنی اس میں کمزوری، اس میں آپ بہت اگر ڈکٹیٹر بن گئے، آپ نے کہا کھانا میری مرضی کا، کپڑا میری مرضی کا، تمہیں جانا ہے تو اجازت دے کے جاؤ. نظر آ رہا ہے کہ یار کتنا کمزور یہ مرد ہے، یہ انسان مرد کی کمزوری ہے. اس میں کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے کہ بھئی میری بیوی تو میری اجازت کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتی. وہ بھی طبقہ کو لگتا ہے کہ اگر عورتوں کو، لڑکیوں کو پڑھایا جائے تو کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں، ان کو آزادی دی جائے تو ان کو لگتا ہے کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور دیکھیے میں ان عورتوں کے لیے نہیں، حقیقت میں ہوتا ہوگا یقیناً، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری عورتیں اور لڑکیاں جو بہت پارساں ہیں اور بہت نیک اور شریف ہیں، نہیں. وہ بھی پھر اپنی، میں نے کہا نا یہ چیز مرد عورت دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اپنی پوزیشن کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کیجیے. جب عورت کو اگر وہ آزادی مل رہی ہے، مرد سے ملتی ہے یا باپ سے یا بھائی سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا ناجائز استعمال نہ کرے. صحیح. اچھا، خلیل الرحمان قمر صاحب جو بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کبھی اپنے وائف سے بھی یہ نہ کہو کہ تمہیں میری ماں کی خدمت کرنی ہے، تمہیں گھر کے کام کرنے. وہ کرے گی نہ کہیں گے پھر بھی وہ کرے گی، بالکل. لیکن
देखिए वो उसकी अच्छी तरबियत का होगा ना. अगर वो बगैर कहे सब कुछ कर रही है तो उसके माँ बाप ने उसको तरबियत दी है. जो भी सास होने वाली होती हैं या जो शौहर बनने वाला है वो ये सोचे या उन लोगों से शादी करे. इसीलिए मेरे ख्याल से कहा जाता है कि जो आपके हम ख्याल लोग हों रिश्तेदारी उनमें करनी चाहिए. क्योंकि मेरी फर्ज कीजिए मेरी जैसे बेटी है, अब मैं शादी करना चाहूंगी उन लोगों में जो हम ख्याल होंगे. ठीक है ना, ताकि ना उन्हें कोई मसला हो मेरी बात समझने में या बेटी के किसी भी रवैये से उनको एकदम से शौक ना मिल जाए कि अरे ये क्या. क्योंकि आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस लड़की से या लड़के से हम शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनकी तरबियत अच्छा बुरा सही और गलत वो घर से सीख कर आएंगे. एक नए घर में अगर आएंगे वहाँ के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उन तरीकों में ये नहीं हो सकता कि सास कह दे कि भाई दिन में तो तुम्हें खाना खाने ही नहीं है, या तुम्हें दिन में मैं तुम्हें बोटी दूंगी ही नहीं, मैं सिर्फ दाल खिलाऊंगी और रात को. मैं मतलब मिसाल बहुत छोटी सी दे रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा ये बहस बहुत लंबी है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. और आप भी कमेंट दीजिए. इस वक्त वक्फे की हो जाए, वक्फे के बाद आपको फेसबुक पे लाइव ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह.